کہ بہت سارے القاب میں ایک لقب غریب الغربا، غربا کا غریب، غربا کا غریب، غریب الغربا، غرب میں غریب۔ وہ دور وہی ہے کہ جب نیشاپور، خراسان، قم سے ہوتے ہوئے لوگ ہندوستان بر صغیر کی طرف سادات آئے، سیدانیاں آئیں، امام زادگان آئے، یہ وہی دور ہے۔ سید، اس گھر کا سید بھی غریب تھا، مگر بڑا غریب کون ہے؟ جو ان میں بڑا ہے۔ کیوں غریب الغربا؟ اس لیے کہ غربا میں جو امیر ہے، غربا کا جو بڑا ہے، وہ غریب الغربا کہلائے گا۔ اور وہ میرے مولا رضا جب مدینہ منورہ سے حضرت کو لے جایا جا رہا ہے تو آپ نبی مکرم کے مزار پر تشریف لے گئے، قبر اطہر پیغمبر پر، اور وہاں موجود چاہنے والوں سے کہا میرا نوحہ پڑھو، میرا ماتم کرو، مجھ پہ مرثیہ پڑھو، میری زندگی میں میرا نوحہ پڑھو، اس لیے کہ مجھے میرے وطن سے لے جایا جا رہا ہے۔ عزادارو، تشبیہن نہیں، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو بہن زینب ساتھ ہے، بیٹا علی اکبر ساتھ ہے، بیٹیاں ساتھ ہیں، بہنیں ساتھ ہیں، زوجائیں ساتھ ہیں، اس خاندان کی اور بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ لیکن جب امام رضا مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں میری زندگی میں مجھ پہ نوحہ پڑھو۔ اب دلیل سنیں حضرت نے جو خود ارشاد فرمائی، اس لیے میری زندگی میں نوحہ پڑھو کہ میرے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، مجھے غربت میں مار دیا جائے گا، خراسان میں مجھے غربت میں مار دیا جائے گا، اور میرے جنازے پر رونے والی میری بہنیں نہیں ہوں گے۔ عزادارو، کبھی سوچیں کہ جس امام کے اللہ اکبر 27 بہنیں ہوں، جناب معصوم قم اور امام رضا ایک مادر گرامی سے ہیں، جس کو آج مثلا ہم اصطلاحاً کہتے ہیں سگے بہن بھائی، ایک ماں سے ہیں امام رضا، اور جناب مادر گرامی سے ہیں جناب معصوم قم اور جناب مولا امام رضا۔ کوئی نہیں ہے جب جنازہ اٹھ رہا ہے، حتیٰ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ جب امام کو زہر دیا گیا نا، تو جہاں سے زہر ملا اور جہاں حضرت کا قیام تھا، سنیں گے وہاں حضرت گرتے ہوئے گئے ہیں، کوئی مولا رضا کو سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے مولا رضا کو زہر دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر سے مولا دوسرے دن شہید ہو گئے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات حضرت اس زہر کے اثر میں رہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ جب زہر دیا گیا حضرت کو، اس کے بعد سے تکلیف شروع ہوئی، اور جب شہادت قریب ہوئی ہے نا، تو حضرت کی کیفیت ایسی تھی جیسے کربلا میں علی اصغر کی کیفیت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ 2 محرم امام رضا کی خدمت میں دیبل خزائی شاعر ہیں امام رضا کے، انہوں نے آ کر کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ پردہ آویزاں کرواؤ، اور حرم سے کہو، بیبیوں سے کہو کہ وہ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ جائیں، مجلس ہو رہی ہے، دیبل مرثیہ سنائیں گے۔ اور جب بیبیاں آ کے بیٹھ گئی نا پردے کی اس طرف، تو امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل کرسی پہ جا کے بیٹھے، مولا رضا مرثیہ سن رہے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھا، یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ۔ مولا حسین کا مرثیہ سنا رہے ہیں، کون؟ دیبل خزائی، اے سیدہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ،
کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اے سیدہ کربلا میں تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا میں تمہارے علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا جا رہا ہے، اے فاطمہ زہرا تمہارے قاسم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک شہادت دیبل نے نظم کی اور پھر آخر میں کہا اے فاطمہ جب کربلا میں سب جگہ رو لو تو پھر نشیب کربلا میں آ جانا جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔